اور یہ توحید اللہ نے ایسی کامل رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے دو آنکھیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، دو ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ایون جو یہ امپریشنز ہیں انگلیوں کے، تھم امپریشن، میرے دائیں ہاتھ کا امپریشن میرے بائیں ہاتھ کے امپریشن سے میچ نہیں کرتا۔ کسی دوسرے انسان کو تو چھوڑ دیں، انسان کے اندر بھی جو جوڑوں کی شکل میں چیزیں وہ بھی یونیک ہیں۔ اتنی توحید اللہ تعالیٰ نے کامل بنائی ہے، دنیا میں کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ ول آف گاڈ چیلنج نہیں ہو سکتی، گاڈ کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے۔ ونس آپ کو پتا چل گیا یہ کائنات اتنی ہارمونی کے ساتھ کسی کریٹر نے بنائی ہے، اب ول اس کی چلے گی۔ آپ کریٹر ہیں تو اپنی کریشن کر لیں، یہ تو اس کی کریشن ہے نا، اس کی مرضی، جس طرح مرضی کریں۔ اگر آج بھی ہم نے توحید کو صرف لفظوں تک محدود رکھا ہوا ہے تو پھر ہمارا ایمان کس سمت جا رہا ہے؟ آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس ویڈیو کے اندر ایسی بات کرنے والے ہیں کہ جو صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہماری سوچ، ہماری دعا اور ہماری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ توحید صرف اللہ ایک ہے کہنا نہیں، بلکہ یہ ماننا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر عقل میں کسی اور سے امید، کسی اور سے ڈر، کسی اور سے سہارا، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر انجینئر محمد علی مرزا ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ یہ آج کی ویڈیو کا ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22، یہ ایک یونیک آیت ہے جو بچپن میں ہمیں اسلامیات کے اندر، اردو کی کتاب کے اندر خدا کے تعارف کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، لیکن وہ آیت کے طور پر نہیں، اس کا مفہوم بیان کیا جاتا تھا۔ لو کان فیہما آلہہ، اگر زمین و آسمان میں کوئی اور معبود ہوتا اللہ کے ساتھ، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو یہ دونوں برباد ہو جاتے، یعنی زمین و آسمان کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا اگر دو معبود ہوتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس پاک ہے اللہ جو کہ رب ہے عرش کا، اور وہ پاک ہے ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ عرش کا رب ہے تو عرش مخلوق ثابت ہوگی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، اب یہ زمین و آسمان میں ظاہر محاورتاً بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ویسے نہیں ہے جس طرح مخلوقات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی تمثیل بھی بیان نہیں کر سکتے۔ جو ہم کیا کہنا جی اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کائنات میں نہیں، کائنات اس کی قدرت کے اندر ہے، اس صرف سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے۔ خالق اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، کیونکہ اتنی بڑی کائنات، اتنی زیادہ مخلوقات، ان کے اوپر ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے، دو ہیڈ ہوں گے تو لڑائی ہوگی۔ یہ سورۃ الانبیاء کی جو آیت ہے، یہ قرآن حکیم میں 3 مختلف انداز میں آئی ہے۔ ان میں سے ایک موقع ہے سورۃ الانبیاء جس میں الفاظ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر زمین و آسمان میں کوئی معبود ہوتا تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 خدا ہوں اور ایک نظام چلا سکے، کہیں نہ کہیں ڈفرنس آف اوپینین آ جاتا ہے۔ پھر یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا اس کائنات میں تو ضرور عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ اس کی تخت حکومت کے اوپر قبضہ کر لے، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے۔ جب یہاں پہ آپ کو پتا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر راجے ہوا کرتے تھے، اوپر مہاراجا ایک ہوتا تھا، تو چھوٹے راجے آپس میں جنگ لڑتے تھے، جب بڑا راجا مرتا تھا کوشش کرتے تھے کہ وہ اس کے تخت کے اوپر قابض ہو جائے، یا اگر کوئی راجا مضبوط ہے تو وہ مہاراجا کو قتل کر کے خود اس کے تخت پہ بیٹھ جائے۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو اس کے عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ اس کے اوپر قبضہ کرے۔ وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تیسری آیت جو ہے وہ سورۃ المومنون میں آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا، یا اپنی اپنی مخلوق کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتا۔ تو اس نظام میں کوئی تم نے اس قسم کی چیزیں آبزرو کی ہیں؟ نہ تو یہ نظام درم برم ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں سال سے چل رہا ہے، بلکہ بلینز آف ایئر سے۔ تو یہ تینوں آیات، سورۃ الانبیاء کی آیت، سورۃ المومنون اور سورہ بنی اسرائیل، مختلف انداز میں اس بات پر گواہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے۔ اور یہ توحید اللہ نے ایسی کامل رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے دو آنکھیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، دو ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ایون جو یہ امپریشنز ہیں انگلیوں کے، تھم امپریشن، میرے دائیں ہاتھ کا امپریشن میرے بائیں ہاتھ کے امپریشن سے میچ نہیں کرتا۔ کسی دوسرے انسان کو تو چھوڑ دیں، انسان کے اندر بھی جو جوڑوں کی شکل میں چیزیں وہ بھی یونیک ہیں۔
اتنی توحید اللہ تعالیٰ نے کامل بنائی ہے. دنیا میں کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہے, 100% ایک جیسے نہیں. اب تو لیٹسٹ جو ایئرپورٹ کے اوپر چیک ہوتا ہے وہ آنکھ کی پتلی کا وہ کیمرے میں عکس لیتے ہیں, اس سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. تھرمل عکس بھی لیا جاتا ہے, ہر بندے کا ایک تھرمل عکس بھی ہے, یعنی میرے جسم سے جو ہیٹ نکل رہی ہے نا, جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اس کا بھی ایک عکس بنتا ہے. وہ ہر بندے کا مختلف ہے, شکلیں ایک جیسی بھی ہوں, وہ عکس بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. دو بالکل ایک جیسے ٹوئنز کا بھی ڈیفرنٹ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک چیز رکھی ہے. تو واقعی اللہ تعالیٰ پاک ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, وہ پاک ہے ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب وہ کنکلوڈنگ آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 23. یہ قرآن میں اسی جگہ پہ یہ آیت آئی ہے اور اس انداز میں آئی ہے جو ہمارے میجورٹی کوسچنز ایتھیسٹ کی طرف سے, نان مسلمز کی طرف سے اوٹ پٹانگ قسم کے کوسچنز کیے جاتے ہیں. ان کا جواب ایک جملے میں, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا, اور وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. اللہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں, تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہے. یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے یہ ہر جگہ فٹ بیٹھتا ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے کیوں گزارا اور مرد کو معیشت کی تکلیف میں کیوں ڈالا, انصاف یہ تھا کہ ایک دفعہ عورت پریگننٹ ہوتی, ایک دفعہ مرد پریگننٹ ہوتا, ایک دن عورت کما کے لاتی, ایک دن مرد کما کے لاتا. ایسا ہونا چاہیے تھا نظام. تو اس کا جواب ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ ول آف گاڈ ہے. ول آف گاڈ چیلنج نہیں ہو سکتی. گاڈ کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے. ونس آپ کو پتا چل گیا یہ کائنات اتنی ہارمونی کے ساتھ کسی کریٹر نے بنائی ہے, اب ول اس کی چلے گی. آپ کریٹر ہیں تو اپنی کریشن کر لیں, یہ تو اس کی کریشن ہے نا, اس کی مرضی, جس طرح مرضی کریں. آپ کو اس نظام میں کوئی نقص آتا ہے تو ڈسکس کریں, ہم اس کا جواب دیں گے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ ول آف گاڈ ہے. اگر 3 ہوتی تو آپ نے کہنا تھا 3 کیوں ہے, 5 ہونی چاہیے تھی. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا. جس طرح اللہ نے فرمایا اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے, سورہ بنی اسرائیل میں. اب انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے. اور اگر انسانوں کے لیے فرشتے پیغمبر آ جاتے, پھر انہوں نے اگلا بہانہ یہ بنانا تھا یہ تو فرشتے ہیں, ان کو تو بھوک نہیں لگتی, ان کے ساتھ تو جنسی خواہشات نہیں جڑی ہوئی ہیں, ان کو کیا پتا کہ گناہ سے بچنا کتنا مشکل ہے, تو پھر وہ بہانہ ہونا تھا. تو دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر, یعنی اگر دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے تو آپ لیم ایکسکیوزز کتنے ڈیوائز کر لیں گے. تو یہ نظام بڑا پرفیکٹ ہے آخرت کے ساتھ جوڑ کے. یہ قانون ابتلا ہے, آزمائش ہے. آزمائش میں پھر یہی ہوگا کہ آپ کو دنیا میں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی, کس کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو. بعض کا تو لگتا ہے بس زندگی ختم ہو گئی, پھر اللہ نے جینے کی خواہش انسان میں رکھی ہے, انسان پھر کوشش کرتا ہے, پھر جیتا ہے. الٹیمیٹلی پرفیکشن اگر ہے تو وہ آخرت میں, وہاں کوئی ایسی کمزوری نہیں جو آپ دنیا میں تکلیف کاٹتے ہیں. نہ بڑھاپا ہے, نہ موت ہے, نہ کوئی دکھ, نہ کوئی غم, نہ اپنے رب کے ناراض ہونے کا خدشہ, اس طرح کی کوئی چیز نہیں. تو یہ ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہمارے مسلمان سکالرز بحثیں کر رہے ہوتے ہیں نا, اور وہ لاجکس پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس سے بڑی لاجک رکھتے ہیں, الٹیمیٹلی بات کھٹائی میں پڑ جاتی ہے. کہیں نبی اسلام کی بیویوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کہیں وہ لونڈی سسٹم کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں وہ یہ کہتے ہیں ختم نبوت کیوں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, ہر زمانے کا حق تھا کہ پیغمبر آتا. اور بھئی اللہ نے ڈیسائیڈ کیا, پیغمبروں کے ذریعے تعارف کیوں کروایا, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی کروا سکتا تھا. اب کچھ چیزوں کے جواب تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, لیکن ہر بات کا الٹیمیٹ جواب یہی ہے, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا, پیدا مرضی کے بغیر کیا. اس کے بعد روحوں سے عہد لیا, وہ ایک الگ چیز. پیدا پوچھ کے نہیں کیا, یہ اس نے خود ڈیسائیڈ کیا. ٹھیک ہے, امانت پیش کی, وہ ہم نے قبول کی, ہمارے لاشعور میں موجود ہے, ہمیں یاد نہیں. جس طرح ہمیں اپنی ماں کے پیٹ میں گزاری ہوئی زندگی بھی یاد نہیں ہے, اس طرح یہ بھی ہمیں یاد نہیں, لیکن ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے. ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا, ہماری روحوں نے اللہ کو مانا تھا. وہ اللہ نے ہمیں بھلا اس لیے دیا تاکہ دنیا میں امتحان ہو, ہم دوبارہ سے اپنے رب کو ڈسکور کریں اور اس تک پہنچیں. پھر اللہ نے ہماری انسٹنکٹ میں جو توحید کا نور رکھا تھا, اس نور پر نور, نور علی نور, انبیاء کی تعلیمات کو بنا دیا, تاکہ اگر کسی کو کوئی وہم بھی لاحق ہے تو وہ بھی نکل جائے. تو اس اعتبار سے جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا, ہو سکتا ہے ہم سے پوچھا جاتا تھا ہم پیدا نہ ہوتے, اب اس امتحان میں ڈال دیا, اور اوپر گن پوائنٹ کے اوپر, بلکہ گن پوائنٹ تو چھوٹی چیز ہے, دوزخ لٹکی ہوئی ہے کہ مانو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے, تیسرا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ول ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ٹیکنیکلی جو شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ کہیں گے سب سے پرفیکٹ نظام ہی ہے, یہی ہونا چاہیے تھا. اے اللہ تو اکیلا تھا,
تجھے اکیلا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمیں پیدا کرنا چاہیے تھا, ہم تیری نعمتوں کو انجوائے کرتے, اور ہمیں موت بھی نہیں آنی چاہیے تھی, ہمیں بڑھاپا بھی نہیں آنا چاہیے تھا. اور ایسے ہی ہوگا جب جنت میں پہنچ جائے گا, پھر کسی نے نہیں سوال کرنا. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہماری مرضی کے بغیر, جب جنت میں پہنچ گیا اس نے نہیں سوال کرنا. اسی لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شخص سمندر میں دھکا دے دے اور ایک خیر خواہ کنارے پہ کھڑا ہو کر آپ کو آواز لگائے کہ بھائی ہاتھ پاؤں مارو, آپ کنارے پہ آ جاؤ گے. اب آپ ضد نہیں لگا سکتے کہ پہلے مجھے بتاؤ مجھے پھینکا کس نے اور میری مرضی کے بغیر دھکا کیوں دیا, میں ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا. تو ایسا کرنے سے آپ بچیں گے نہیں, ڈوب جائیں گے. لہٰذا پیغمبر کی بات سن لیں, وہ کنارے پہ کھڑا ہو کر آپ کو بتا رہا ہے یوں ہاتھ پاؤں مارو تو کنارے لگ جاؤ گے, جنت میں پہنچ جاؤ گے. جنت میں پہنچ کے پھر اپنے رب سے پوچھ لینا. لیکن فی الوقت تو یہ ہے کہ ایک سچے انسان نے, ایک سچے انسان نہیں, ہزاروں لاکھوں سچے پیغمبر انسانیت سے جھوٹا وعدہ نہیں کر کے گئے. سب ایک ہی بات کر کے گئے ہیں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. ایک چیز تو ہم سب فیس کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, موت کا انکار کسی نے نہیں کیا. ہم اپنی موت سے جان نہیں چھڑا سکتے, بڑھاپے سے جان نہیں چھڑا سکتے. لہٰذا عالم الغیب سے تعلق رکھنے والی آخرت کی زندگی چاہے وہ ہم نے نہیں دیکھی, لیکن اس کا پہلا پورشن تو ہم نے دیکھ لیا کہ بڑھاپا آتا ہے, ہمارے آباء و اجداد بھی چلے گئے, ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جو وہاں جا کر دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے جتنی باتیں کی جا رہی ہیں وہ سب کے ساتھ ہو رہی ہیں. مرنے کے بعد تو پتہ چل ہی جانا ہے, لیکن اس وقت پتہ چلنے کا فائدہ تب ہے جب دنیا میں پیغمبروں کی مان لی علیہم السلام اجمعین. تو لا یسأل عما یفعل, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. وہم یسألون, اور جو یہ سوال کرتے ہیں ان سے اللہ پوچھ سکتا ہے. لہٰذا آپ نے گاڈ کا اوبیڈینٹ ہونا ہے, آخرت میں جا کے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے. فی الوقت تو جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے آپ نے کرنا ہے. گاڈ کو کوشچن کر سکتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو باقی تمام سوال بے معنی ہو جائیں گے. اف گاڈ ایگزسٹ تو باقی سارے سوال ختم, پھر ول آف گاڈ چلے گی.